ٹائم ٹریول کیا ہے؟ کیا واقعی وقت میں سفر ممکن ہے؟ ٹائم ٹریولنگ یعنی وقت میں آگے یا پیچھے سفر کرنا انسان کی صدیوں پرانی جستجو اور خواب رہا ہے۔ ایک ایسا خیال جو سادہ تصور سے نکل کر آج سائنسی تحقیق کا موضوع بن چکا ہے۔ سوچیں، اگر آپ ماضی میں جا سکیں تو اپنے بچپن کے خود سے مل پائیں، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ سکیں یا زمین پر موجود قدیم مخلوقات کا مشاہدہ کر سکیں، ماضی کی جنگیں اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھیں، اپنی کی ہوئی غلطیوں کو درست کر سکیں، یا پھر مستقبل میں جا کر اپنے بڑھاپے کو دیکھ سکیں، آنے والے وقت کا اندازہ لگا سکیں۔ کیا یہ سب صرف ایک خواب ہے یا واقعی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے سائنسی، تاریخی اور نظریاتی پہلو پر بات کریں گے۔ ٹائم ٹریول کے حوالے سے اسلام اور جدید سائنس دونوں میں ذکر ملتا ہے، لیکن جو چیزیں آج کل جدید سائنس کی مدد سے سچ ہو رہی ہیں، دین اسلام میں 1400 سال پہلے معلوم ہو چکا۔ سائنس انہیں آج مان رہی ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ روشنی کی وجہ سے، جس کی رفتار 1,86,000 میلز یا تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر زمین سے 3 لاکھ کلومیٹر دور ہے تو اس سے ٹکرا کر آنے والی روشنی کی کرن ہماری آنکھوں تک 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گی۔ اسی طرح ہمیں وہ چیز 1 سیکنڈ پہلے والی آئے گی۔ سورج کا فاصلہ زمین سے 150 ملین کلومیٹر ہے اور اس کی کرنیں ہم تک تقریباً 8 منٹ میں پہنچتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم روشنی کی دگنی رفتار سے سورج تک جا کر واپس آ جائیں تو ہمارا جانا اور واپسی 8 منٹ میں ہوگی۔ یہی ٹائم ٹریول ہے، یعنی ماضی یا مستقبل میں سفر۔ اور اپنے سفر کے لیے سائنسدان ایک تصور پر ریسرچ کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے وارم ہال کا ایک تصوراتی خلائی راستہ دریافت کیا ہے۔ وارم ہال ایک سپیس ٹائم ٹیوب ہے جو کائنات کے دور دراز علاقوں کو ملانے والا ایک چھوٹا راستہ ہے، یا اسے شارٹ کٹ راستہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سفر کرتے ہوئے آپ روشنی سے زیادہ تیز رفتار سے سفر کریں گے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ وارم ہال میں روشنی سے زیادہ رفتار سے سفر کا مطلب وقت میں ممکنہ سفر ہو سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں ثابت کرتے ہیں کہ وقت میں سفر یعنی وقت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا جدید سائنسی نظریہ ہی ہے۔ جبکہ خالق کائنات نے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں بنی نوع انسان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان تو 20ویں صدی میں اپنے عقل کے بلبوتے پر وقت اور جگہ یعنی ٹائم اینڈ سپیس کے اضافی تصورات کو سمجھنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن ہم 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہی اپنے وحی کے ذریعے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کائناتی سچائیوں کو منکشف کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ قرآن و حدیث میں ٹائم ٹریول کا ذکر واضح طور پر نہیں آیا، لیکن قرآن میں وقت کی رفتار کا بیان واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن میں موجود کچھ آیات و واقعات نے وقت کے بہاؤ میں تبدیلی کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اصحاب کہف کا۔ قرآن کریم صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں سمیٹ آنے کی مثال اصحاب کہف کے حوالے سے یوں بیان کرتا ہے کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصہ سے ٹھہرے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم یہاں ایک دنیا اس کا بھی کچھ حصہ رہے ہیں۔ یعنی 309 سال تک وہ ایک غار میں لیٹے رہے، اور جب سو کر اٹھے تو انہیں یوں گمان ہوا کہ گویا وہ محض ایک دنیا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ وقت میں بدلاؤ کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے کہ کتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اصحاب کہف اور ان کا کتا غار میں مقیم رہے، اور سورج اللہ کے حکم پر ان کی خاطر اپنا راستہ بدلتا رہا تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں۔ پھر جاگنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بازار کی طرف گیا تو لوگ اسے 300 سال پرانے سکوں کی وجہ سے ٹائم ٹریولر ہی سمجھنے لگے۔ اس بات کی سچائی قرآن پاک کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 17 اور 18 میں موجود ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ ایک کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ اگر سائنسی طور پر اس بات کی وضاحت کریں
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی رفتار کو ان کے لیے انتہائی سست کر دیا تھا، اور اسی طرح اللہ نے انہیں وقت میں سفر کرایا جو 300 سال گزر جانے کے باوجود ان کے لیے صرف ایک دن ہی تھا۔ صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں سمیٹ آنے کی ایک اور مثال قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دکھا۔ اسے دیکھ کر دل میں ہی یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور کھانے کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، اور ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور مشاہدہ ان پر 100 سال کے لیے موت کو تاریخ کر دیا اور پھر دوبارہ زندگی دی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوا ہے، یا پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخش دی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے ہوئے تھے؟ اس نے کہا، ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوگا۔ فرمایا، تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست میں تبدیل کرتے ہیں۔ اسی طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں اپنے درباریوں سے سوال کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں موجود ہے، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مدعی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ ان میں سے ایک نے عرض کیا، میں اسے حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور ایماندار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لا دیتا ہوں۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرا رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے۔ یہ ٹائم ٹریول کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی جس میں فاصلے سمٹ گئے۔ ٹائم ٹریولنگ کی سب سے بڑی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے ایک انتہائی مختصر حصے میں آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور جسے آج جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ 1400 سال پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف گھوڑے اور اونٹ کی سواری موجود تھی، اور گھوڑے یا اونٹ پر سواری مکہ سے یروشلم تک کریں تو تقریباً 30 سے 40 دن درکار ہوں گے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ سواری بھیجی جس کی رفتار روشنی یا روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی، جسے البراق کہا گیا، اور براق کا مطلب بجلی یا روشنی کی رفتار سے چلنے والی شے یا جاندار ہے۔ اس براق کی سواری پر مکہ سے بیت المقدس کا سفر پلک جھپکنے سے بھی تیز ثابت ہوا، کیونکہ یہ سواری روشنی کی رفتار سے سفر مکمل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اتنی تیز رفتاری برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث سے مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج پر سفر سے پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چھاپ دیا، میرے دل کو نکالا گیا اور ایک سونے کا درج لایا گیا جس میں ایمان بڑا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں دھویا گیا اور واپس میرے سینے میں اسے رکھ دیا گیا۔ جدید ترین سائنسی تحقیقات بھی ٹائم ٹریولنگ کی تصدیق کرتی ہیں، اور سفر معراج کو تسلیم کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وارم ہالز میں سفر کیا ہو۔ وارم ہالز جس میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ دوسری کائنات میں جانے کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے۔ قرآن کی کچھ آیات وارم ہال کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا
جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے کہ اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں تھا، جس اللہ کی طرف سے یہ واقعہ ہوگا جو سیڑھیوں یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں سے فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ اللہ نے واضح طور پر ان راستوں کا ذکر کیا ہے جسے فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی دروازے ہیں جو ورم ہالز کی تھیوری میں مذکور ہیں کہ اگر ان دروازے کی طرف ایک قدم بڑھا کر آگے بڑھیں تو کچھ سیکنڈز میں دوسری طرف منتقل ہو چکے ہوں گے، یعنی ہزاروں سالوں کی مسافت چند سیکنڈز میں طے ہو پائے گی۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی آسمان کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، پھر دوسرا آسمان، اور پھر اسی طرح ترتیب سے 7ویں آسمان کا دروازہ، یعنی ورم ہال کی ترتیب سے یہ بھی حل ہو گیا کہ جن آسمانوں پر چڑھنے کے لیے اب وہ نوری سال درکار تھی، انہیں ورم ہال کی تھیوری سے چند سیکنڈز میں حل کر دیا گیا۔ جدید سائنس ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ قرآن کی سائنسی حقائق کو تسلیم کر رہی ہے، اور مغرب کے سائنسداں اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب مغربی دنیا کے پاس اسلامی تعلیمات کی سچائی کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کائنات میں موجود ان پراسرار حقائق کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی منکرین اس قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ماننے سے کتراتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے اور اپنے چینل ارفاق وائس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔